تو بیوی کے زیور چھیننا کیا کرتا ہے نشیڑی. یہاں تک سنا ہے کہ ایک جگہ اللہ اکبر شراب اور اس کے نشے کے لیے پیسے نہیں تھے تو ایک بچے کو خود کے بچے کو لے کے آ گیا, میرا بچہ لے لو لیکن مجھے نشے کے پیسے دے دو. اللہ اکبر, دیکھا نہیں اس کی قدر کیا ہے, کوئی عزت کرے گا. حضرات محترم اللہ اکبر کبیرہ. حضرات بات یہی, شرابی کی کوئی قدر نہیں کرے گا, شرابی برباد ہے, برباد ہے, برباد ہے. اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرما دیا نشہ کرنے والا ہم مصطفیٰ کے غلام کہتے ہیں, اور شراب پینے والا آپ سمجھ رہے جنت میں جائے گا. شراب پی کے مصطفیٰ کے ہم غلام ہیں. ارے غلام تو اسے کہتے ہیں جب مصطفیٰ نے فرمایا شراب حرام ہے. تو جن کے منہ میں شراب تھی, منہ میں, انہوں نے فوراً کلی کر دی. جن کے مٹکوں میں شراب رکھی تھی انہوں نے مٹکے پھوڑ دیے. اللہ اکبر. جو وہ شراب جو بچوں کو گھٹی میں دی جاتی تھی, اللہ اکبر کبیرہ, وہ شراب جو ناشتے میں استعمال ہوتی تھی, چائے کے طریقے سے استعمال ہوتی تھی, مٹکے پھوڑ دیے. یہاں تک مصطفیٰ کے عاشقوں نے کام کیا کہ جو شراب پیٹ میں جا چکی تھی, اللہ اکبر, اس وقت جیسے ہی اعلان ہوا شراب حرام ہو چکی ہے, اسی وقت فوراً الٹی کر کر کے اندر کی شراب کو بھی صحابہ نے نکال دیا تھا کہ آج سے شراب حرام ہے. تو اللہ اکبر, جان تو جا سکتی ہے لیکن کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں. یہ اللہ اکبر مصطفیٰ جانے رہے. جب شراب کے مٹکے پھوڑے تو مکے میں اتنی شراب بہ رہی تھی, اتنی شراب جیسے ہم قربانی کرتے ہیں جو خون بہتا ہے, جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس طریقے سے شراب. اور جو دوسرے لوگ تھے کفار و مشرکین, بولے یار پاگل ہو گئے کہ تم مسلمان, پاگل ہو گئے کیا؟ بولے نہیں, مصطفیٰ نے شراب حرام قرار دی, اب ہم اس کو نہیں پی سکتے. بولے مت پیتے لیکن بیچ دیتے یار, بیچ دیتے, کتنا پیسہ آتا ہے اتنی مہنگی شراب تو. بولے نہیں, جسے مصطفیٰ نے حرام قرار دی ہے اب تو دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے, رکھنا بھی گوارا نہیں ہے. ہمیں جان بھی اگر مصطفیٰ کی محبت میں دینی پڑے گی تو جان بھی قربان کر دیں گے. یہ تو مال کا نقصان ہوا ہے, اور ہوا یہی ہے قسم خدا کی. اللہ اکبر, صحابہ کرام نے جانیں بھی مصطفیٰ جان رحمت کے لیے قربان کی ہے, اپنے بال بچوں کو بھی مصطفیٰ کے لیے قربان کیا ہے, اپنی زمین و جائیداد کو بھی مصطفیٰ کے لیے قربان کیا ہے. اور یہی اعلان لگایا, جو جان مانگو تو جان دیں گے, جو مال مانگو تو مال دیں گے, نہ ہوگا ہم سے کہ ہرگز نبی کا چاہو جلال دیں گے. پیو شراب خوب پیو, لیکن یہ بات یاد رکھ لینا, ہر ایک کی موت پر افسوس نہیں ہوتا ہے. روز مر رہے ہیں لوگ, روز جی رہے ہیں, لیکن کیوں کریں گے افسوس؟ یہ تو دنیا ہے, آ رہی ہے جا رہی ہے, لیکن ہر ایک کی موت پر افسوس نہیں ہوتا ہے. لیکن ہم غدار ہیں, غدار, ہم گناہگار ہیں, سب سے بڑا گناہگار میں ہی ہوں. اللہ اکبر کبیرہ, ہم سب خطا کار ہیں, سب اللہ اکبر رب کی نافرمانی کر رہے ہیں, اس لیے کہ رب نے ہاتھ دیے ہیں, اس احسان کو ہم بھول گئے. اگر اس ہاتھ کی قیمت پوچھنی ہے تو اس سے پوچھو جس کے پاس ہاتھ نہ ہو. اللہ اکبر, کس طریقے سے وہ اللہ اکبر پانی پیتا ہے, محتاج ہوتا ہے. اگر دونوں ہاتھ نہ ہو تو حضرات کبھی بیوی پلاتی ہے, کبھی ماں پلاتی ہے, کبھی اللہ اکبر کب تک پلائے گا, ماں بھی تھک جاتی ہے, باپ بھی تھک جاتا ہے, دنیا دار بھائی بھی تھک جاتا ہے. حضرات اس ہاتھ کی قیمت پوچھنی ہو تو اس سے پوچھو جس کے پاس ہاتھ نہ ہو. اس پیر کی قیمت پوچھنی ہو کہ جس کے پیروں میں درد تھوڑے دن کے لیے ہو گیا ہو. اللہ اکبر, ابھی میرے درد ہوا تھا تو پتہ چلا تھا کہ پیروں کی قدر و قیمت کیا ہے. اللہ اکبر, جس سے بندہ چلتا ہے فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور, تھرڈ فلور, اللہ اکبر بھاگتا رہتا ہے, دوڑتا رہتا ہے, تب حضرات محترم پتہ چلتا ہے اس پیروں کی قیمت. اس سے پوچھو جو لنگڑا کے چلتا ہے, جو حضرات جس کا ایک پیر نہ ہو, کہ اللہ رب العزت نے بن مانگے ہمیں پیر دے دیے ہیں. اللہ اکبر, ان آنکھوں کی قیمت اس سے پوچھنی ہو. اس سے پوچھو جو حضرات قدم قدم پر چلنے کے لیے لکڑی کا سہارا رکھتا ہو اور دنیا کسی آدمی کا سہارا رکھتا ہو کہ بھائی مجھے وہاں تک پہنچا دے, وہاں تک پہنچا دے, وہاں تک پہنچا دے. حضرات محترم, اس سانس کی قیمت پوچھنی ہو تو کورونا نے تمہیں سکھا دیا کہ اس سانس کی قیمت کیا تھی. کہ آکسیجن کے لیے تم ترس رہے تھے, آکسیجن ہاتھ نہیں آ رہے تھے, لے 10,000 آکسیجن لا, لے 20,000 آکسیجن لا, لے 50,000 آکسیجن لا, لیکن ڈاکٹر آکسیجن نہیں دے رہا تھا. ہر جگہ آکسیجن کی کمی تھی, ایک سانس کے لیے بندہ ترس رہا تھا. اللہ اکبر کبیرہ, تم نے
समझ लिया कि सांस की कीमत क्या है। हजरात मोहतरम, माँ बाप की कीमत पूछनी हो तो उससे पूछो जिसके पास दुआ देने के लिए माँ बाप क्यों ना हो। हजरात मोहतरम, अल्लाहु अकबर, इस खाने की कीमत पूछनी हो तो उससे पूछो जो रेलवे स्टेशन पर दिन रात अमीरों के मुंह तकता रहता है कि कोई अमीर आएगा तो मुझे खाना खिलाएगा। इस बिस्तर की कीमत पूछनी हो तो उससे पूछो जो हजरात मोहतरम रोडों पर पड़े रहते हैं, अल्लाहु अकबर, अपनी रातों को नींद निकालते हैं कि बिस्तर की कीमत क्या है। इस मकान की कीमत पूछनी हो तो उससे पूछो जो बिन मांगे खुदा ने तुम्हें दिया है, कि जिसके पास सर झुकाने के लिए झोपड़ी ना हो, सर झुकाने के लिए जो किराया दे दे के बर्बाद हो रहे हैं, रेंट दे दे के बर्बाद हो रहे हैं, तुम्हें अल्लाह ने मकान दे दिया, बिन मांगे जिंदगी दे दी, हाथ दे दिया, पैर दे दी, आंखें दे दी, माँ बाप की अजीम नेमत दे दी। बीवी की कीमत पूछनी हो तो उससे पूछो जिनके रिश्ते नहीं होते हैं, दिल लुभाने के लिए तुम्हें अल्लाह ने हसीनो जमील बीवियां दे दी है। कसम खुदा की, फिर भी तुमने क्या दिया? तुम जुआरी बन गए, तुम शराबी बन गए, तुम कबाबी बन गए, तुम बेनमाजी बन गए, तुम बदकार बन गए। क्या मुंह दिखाओगे उस खुदा को? अल्लाह अकबर। इसलिए ये याद रख लेना, हर एक की मौत पर अफसोस नहीं होता। क्या जुएबाज की मौत पर अफसोस होगा? माँ बाप को गाली बकने वाले की मौत पर अफसोस होगा? पड़ोसी को सताने वाले की मौत पर अफसोस होगा? बीवियों को लातों से कुचल लेने वाले की मौत पर अफसोस होगा? माँ बाप की पिटाई करने वाले की मौत पर अफसोस होगा? जो ब्याज खाए, सट्टा लगाए, उसकी मौत पर अफसोस होगा? हर एक की मौत पर अफसोस नहीं होता। 100 बात की एक बात, मुस्तफा के गद्दारों की मौत पर अफसोस नहीं होता, मुस्तफा के वफादारों की मौत पर अफसोस हुआ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अल्लामा मौलाना कारी अकबर साहब जिंदाबाद। तो हजरात मेरे प्यारों, ये बात आई गई, वरना मैंने सोचा था कि आधे घंटे मुस्तफ़ा जाने रहमत की पैदाइश की बातें बताएंगे, लेकिन हजरात ये बातें कुछ इस्लाह की जहन में आई, अल्लाह अकबर, वो मैंने अर्ज कर दी। बस यकीनन दुनिया में कोई किसी का नहीं है। हजरात मोहतरम, हमें और आपको सबको फिर नमाजी बनना है, बाशरा बनना है। अपने जो भी, अगर अल्लाह ना करे हम किसी गलत काम में मुब्तला है तो अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात मोहतरम, हजरात और हजरात, ये कहते हो आज पैसा अल्लाह ने दिया है तो आप अजमेर शरीफ भी जाइए, बरेली शरीफ भी जाइए, कचौचा शरीफ भी जाइए और उम्रे पे भी जाइए। सुभान अल्लाह। आप कहते हो कि मुस्तफा बुलाते नहीं, मुस्तफा बुलाते नहीं, मुस्तफा बुलाते नहीं। अरे झूठ बोलते हो यार। आप कहते हो मुस्तफा बुलाते नहीं, मुस्तफा बुलाते नहीं। अरे नियत तो कर मेरे प्यारे, इरादा तो बना मेरे प्यारे, इश्क में आंखें तो तड़पा मेरे प्यारे। यकीनन एक ना एक दिन मुस्तफा जाने रहमत का हुक्म हो जाएगा। जो गड्डी रखी है, बताओ मुझे, एप्पल के मोबाइल ले रहे हो, एक लाख वाले, सैमसंग के ले रहे हो, क्या इन कंपनी वालों के फोन आए थे तुम्हारे पास? कंपनी वालों के फोन आए थे, आ जाओ सैमसंग के ले जाओ? नहीं, गड्डी उठाई और चले गए दुकान पे। तो ये गड्डियों को निकालो, चले जाओ उम्रे पे। नियत तो कर, झूठे बुलाते नहीं। अरे हजरात मोहतरम, इश्क पैदा कर, इश्क। जिस पे पास इश्क होता है तो बड़े से बड़े गरीब भी मुस्तफा के दयार पे पहुंच गए। आप जो पैसे वाले हैं, नियत करो। कौन कहता है कि बुलाते रहिए? आप यकीनन हजरात मोहतरम नियत करेंगे तो इंशाअल्लाह मुस्तफा का बुलावा जरूर आएगा। ये बहाने मत लगाओ। 10-10 लाख की बिल्डिंग है, 2-2 लाख की बुलेटें खरीद रहे हो, बुलाते नहीं साहब। अरे बुलाते नहीं साहब। अरे यार बुलाएंगे तो जब थोड़ी नियत भी तो कर। मौत आती है हमें यार, मस्जिद में गए 100 रुपए दे दे, मौलाना धंधा ही ना चल गया। मौत कब आती है? जब दीन का मैटर होता है। वरना तो हजरात बैंड बाजे पे, आज जुलूस मोहम्मदी पे हजरात हम कहें कि ये खर्चा, ये उलमा, ये हकीकत में हजरात माशाल्लाह ये जो जलसे करा रहे हैं, ये जलसे करा रहे हैं, इनसे जिगर से पूछो कि किस तरीके से ये जलसों के लिए 2-2 रुपए जुलूस मोहम्मदी के लिए निकाले जाते हैं, किस किस तरीके से मेहनतें की जाती हैं। आदमी का कारोबार ठप होता है ना, तो कहाँ ठप होता है? हम कहेंगे लो यार 50 रुपए मस्जिद के दियो, मौलाना धंधे ही ना चल जाए, दुआ करिए जरा। धंधे हो गए खत्म। बंदी से कब होती है? जब दीन का मामला होता है। और वहीं बेटे की शादी 20-20 हजार के तो बैंड बाजे, वीडियोग्राफी, मौलाना बतेरे कहेंगे मौलाना के बेचारे चीख चीख के परेशान है, बैंड बाजे मत बजा, वीडियोग्राफी मत करा। मौलाना निकाह पढ़ाना तो पढ़ा, दूसरे बतेरे फिर रहा है, हम तो बैंड बाजा बजाएंगे, वीडियोग्राफी करेंगे। तो मौलाना को धुतकार देते हो यार, शरीयत को एक तरफ रख देते हो। शरीयत कब याद आती है? शरीयत कब याद आती है? अल्लाहु अकबर। जब निकाह के मैटर के काजी जी के पैसे होते हैं, काजी साहब कहते हैं लियो 1100,
بولے 1100 شریعت میں کون سے حساب سے ہے صاحب؟ شریعت تجھے کب یاد آئی؟ جب مولانا کا پیسہ نکالنا ہوا. شریعت بینڈ واجے میں یاد نہیں آئی؟ ویڈیو گرافی میں یاد نہیں آئی؟ جو بغیرت عورتوں میں اللہ اکبر کبیرہ حضرات محترم ویڈیو گرافی کرتا پھر رہا ہے ہر جگہ. آدمی کو بریک لگا دیے تم نے کہ وہاں عورتیں پھر نہیں مت جانا, لیکن ویڈیو والے سے کہہ رہا گھس جا دلہن تک, گھس جا. شریعت کہہ رہی ہے ہم جاتے ہیں دلہن کے پاس تو مولانا ذرا دلہن کو دے دیو سگنیچر کرنے, دلہن تھوڑا اونچا کر لیو گھومتا, تو حضرات اس کو اجازت ہو گئی, معذاللہ اس کو پوری اجازت ہو گئی. یہ کیا ہے میرے پیاروں, باتیں کڑوی ہے لیکن باتیں سچی ہے. ارے سچی ہے نہیں ہے؟ پہلی بات کوئی عورتوں کو پردے میں رکھو, کس نے کہہ دیا ویڈیو گرافر کے سامنے کوئی مرد جا سکتا ہے؟ کوئی ویڈیو گرافر جا سکتا ہے؟ ایسے ایسے میک اپ کر کے تم اپنی ماں بہنوں کو نکالتے ہو کہ بھوتنی لگتی ہے پوری. حضرات میں کسی پر اللہ اکبر برا طنز نہیں کر رہا ہوں, لیکن حضرات ابھی عامر میں تقریر کر کے آ رہا ہوں, لیکن ایک اچھا عالم ہوتا ہے, آپ کوئی مولانا اچھی محنت کرتا ہے تو اس کو کرنے نہیں دیتے کہ اس امام کو بھگاؤ. یہ کڑوی بات کیوں بول لیا؟ ابھی حضرت بول دیں مسجد میں کھڑی کھڑی تو مولانا کتنا حساب رہ گیا تمہارا؟ بلکہ عالموں کی قدر کرنی چاہیے. سچ کہہ مولانا مجبور ہے بیچارہ, دبا پڑا ہے, کیونکہ میں صدر ہوں مسجد کا, میں سیکرٹری ہوں مسجد کا. اللہ اکبر پر امام کو 50,000 مل جائیں گے, لیکن حضرات عامر کے اندر کام کرا قاری صاحب نے. اتنی ماں بہنیں, میری ماں بہنیں بھی مجھے معاف کریں اور آپ بھی مجھے معاف کریں, لیکن حضرات میں قوم کا درد آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک کم سے کم 100-200 میری ماں بہنیں ابھی عامر میں بیٹھی ہوئی ہوں گی, یہ ہمارے جل محل کے سب ہیں. چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی تھی تو وہ برقعے کے اندر نظر آ رہی تھی, باپردہ نظر آ رہی تھی. کس نے کہہ دیا ہم مانتے میری بہنوں آپ نیک ہیں, ہم مانتے میری ماں آپ نیک ہیں, لیکن ہو سکتا ہے سامنے والا جو چل رہا ہے وہ تو نیک نہ ہو. وہ آپ کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے, وہ آپ کو کس حساب سے دیکھ رہا ہے؟ آپ تو نیک ہیں, لیکن اللہ اکبر کبیرہ آپ یقیناً پردے میں رکھیے اپنی ماں بہنوں کو. بچی ہے تو پردہ کرائیے, ماں ہے تو پردہ کرائیے, حضرات بہن ہے تو پردہ کرائیے, ورنہ باپ سے حساب ہوگا, بھائی سے حساب ہوگا, شوہر سے حساب ہوگا. آج جس قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے وہ قوم ذلیلوں کی طرف چلی جاتی ہے, وہ گڈوں کی طرف چلی جاتی ہے, وہ حضرات گناہوں میں ایسی مبتلا ہوتی ہے کہ اللہ ان پر ظالم حاکموں کو مسلط فرما دیتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے حاکم یہ ہو گئے, وہ حاکم یہ ہو گئے. یہ تو حدیث پاک ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ظالم حاکم, ظالم بادشاہ ہمارے اوپر اللہ مسلط فرما دیتا ہے. آج کوئی ظالم حاکم یا بادشاہ بیٹھا ہے تو یہ ہمارے اعمال کی کمی ہے. ہمارے اعمال, آپ بھی پردے میں رہیے, ماں بہنوں کو بھی پردے میں رکھیے. محمد بن قاسم جب ہندوستان میں آئے تھے, واقعہ نہیں بتا رہا ہوں, تھوڑا ڈر رہے تھے کہ میں اس ہندوستان کو فتح کیسے کروں گا, اتنا بڑا ہندوستان ہے, نہ راستہ دیکھا, نہ گلی کیسی, نہ کوچا دیکھا, نہ کچھ دیکھا, لیکن فتح کیسے کروں گا, جیتوں گا کیسے. لیکن جب بادشاہ سے ملاقات کری نا, اور تھوڑے دن کے بعد جب لوگوں سے ملا کہ الحمدللہ رب کا کرم ہے, میں پورے ہندوستان کو, سندھ کی سرزمین سے آیا ہوں, لیکن پورے ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا گاڑ کے آسانی سے کر دوں گا. اللہ اکبر کہا, ابھی تو گھبرا رہے تھے کچھ دن پہلے, اور آج کے تو اسلام کا جھنڈا ہندوستان میں گاڑ دوں گا. اس وقت محمد بن قاسم نے فرمایا تھا کہ میں نے یہ دیکھا کہ بادشاہ سے جب ملاقات ہوئی تو یہاں کا بادشاہ نگاہ کا اچھا نہیں ہے, یہاں کا بادشاہ سوتیلی ماں کو نہیں, سوتیلی بہن کو نہیں, حضرات عورتوں کو نہیں, بدکاری کی نگاہ سے دیکھتا ہے, غلط کام کرتا ہے. اور میرے خدا کا یہ وعدہ ہے کہ جس قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے وہ بادشاہی کیوں نہ ہو, اللہ رب العزت اسے کسی میدان میں کامیابی عطا نہیں فرماتا ہے. کامرانی میں 17 سال کا ضرور ہوں, 19 سال کا ضرور ہوں, لیکن میں نے جب دیکھا ہے, ان آنکھوں سے قرآن پاک کو دیکھا ہے, میں نے زبان پہ جب پڑھا ہے تو درود مصطفیٰ پڑھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, جب آنکھوں میں قرآن کا پاک کا سرور لے کر اور دل میں مصطفیٰ کا نور لے کر جب میں ہندوستان کی سرزمین پہ آیا ہوں, میں نے کبھی اس آنکھ سے غیر مہری عورت پر نظر نہیں ڈالی ہے. تو میں رب کی رحمت سے امید رکھتا ہوں اللہ اس میدان میں مجھے کامیابی عطا فرمائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مصلی قوم و ملت حضرت علامہ مولانا اکبر اشرفی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ.
یہ قوم کا درد ہے. میرا ارادہ تھا کہ 12 بجے تک تقریر کو اختتام پہ پہنچا دیں گے کیونکہ حضرات یہ محفل 1-1.5 گھنٹے کی ہی. اللہ اکبر. کیونکہ آپ کو بھی اگر عبادت کوئی طویل ہو جائے تو وہ مکروہ ہوتی ہے, عبادت ہے. اگر زیادہ طویل ہو جائے تو فجر کی نماز میں تھوڑا میٹر ہوتا ہے. لیکن قوم کا درد ہے, مجھے یہ مطلب نہیں رہتا ہے. پھر تو میں یہ نہیں سوچتا ہوں کہ کتنا وقت ہو